تو کتنی چیزوں کو بھلاؤ گے؟ ہاں تمہیں غدیر یاد نہیں رہی، تمہیں آئے انما ولیکم اللہ کا مصداق یاد نہیں رہا، تمہیں مباہلہ کے مصداق یاد نہیں رہے، تمہیں آئے تطہیر کے مصداق یاد نہیں رہے، تمہیں سورہ دہر جن کی شان میں نازل ہو رہی ہے وہ یاد نہیں۔ اگر تمہیں قرآن میں سے کسی بھی چیز کا کوئی بھی مصداق یاد نہیں ہے تو پھر مسلمان کس لیے ہو؟ کس لیے مسلمان ہو؟ لہذا اب آپ کو سمجھ میں، یعنی کیا؟ خود خدا اہتمام کر رہا ہے امیر المؤمنین کی ولایت کا۔ لہذا میں بالکل اطمینان قلب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جواب دے سکیں گے قیامت کے دن غریبی کو فراموش کرنے والے۔ کتنی چیزوں کا انکار کرو گے؟ اور یہ سارے مقدم، اب دیکھیں وہ دور گزر گیا، اس دور میں جو بھی ہونا تھا ہو گیا۔ میرے اور آپ کے لیے کم از کم اب اگر اہل سنت نہیں جانتے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہے نا، دیکھیں ہمارے لیے قابل عزت برادران، ہم ان کے تمام چیزوں کا احترام کرتے ہیں، مگر سوال کا حق دو نا۔ تم پیغمبر کی جنگوں کا اتنا جو اچک اچک کے ذکر کرتے ہو، اس میں تمہیں مباہلہ کیوں نہیں یاد رہتے؟ مباہلہ ایک بڑی فتح کا نام ہے۔ مباہلہ وہ واحد جنگ ہے جس میں دین تلوار سے نہیں اپنی حقانیت سے ثابت ہوا ہے۔ دین اپنی معنوی قوت سے غلبہ پیدا کر رہا ہے۔ مباہلہ وہ میدان ہے جو مجھے اور آپ کو یہ جو کہتا ہے کہ دین تلوار سے پھیلا ہے، میں اس کے سامنے مباہلہ رکھ کے کہتا ہوں بتاؤ کہاں پھیلا؟ بھائی جو لڑنے آئے گا اس سے لڑیں گے، لیکن جو علمی بحث کرنے آئے گا اس سے علمی بحث کریں گے۔ لیکن اگر علمی بحث میں وہ کچ بحثی کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ مباہلہ۔ مباہلہ آپ کے دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اتنی بڑی جنگ، اتنی بڑی بات جس کے اوپر قرآن میں آیت بھی موجود ہے، کیوں نہیں ذکر کرتے آپ؟ اپنے بہت مسلمان ہونے کا دعویٰ، اپنے بہت آپ کو اہل سنت اور اہل اسلام ہونے کا دعویٰ ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے کیوں آیت تطہیر آپ کے ہاں موجود نہیں ہے، ذکر نہیں ہو رہی؟ کیوں آیت مباہلہ آپ کے ہاں فراموشی کا شکار ہے؟ کیوں آپ کے ہاں آیت انما ولیکم اللہ فراموشی کا شکار ہے؟ اس لیے کہ آپ جیسے ہی آیت انما بتائیں گے بچوں کو تو وہ تیسرے ولی کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے آپ سے کہ وہ کون تھا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے اور کس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس لیے تو جاؤ قرآن کی وہ آیتیں پڑھو جو اللہ نے پچھلی امتوں میں آیات اور حقائق کو چھپانے والے علماء کے لیے بیان کی ہیں، کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، تھوڑی سی شہرت کی خاطر تم کتمان حق کر رہے ہو، اور اگر نہیں کرنے والے تو بیان کرو۔ لہذا عزیزان میں پھر کہہ رہا ہوں وہ دور گیا، ہمارا دور۔ میرے اور آپ کے لیے آج میں اور آپ تو کیلنڈر، حسینی کیلنڈر میں نے اور آپ نے لگایا ہوا ہے، نشانیاں لگی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی ماہ ذی الحج اترے گا ہم اس پہ سے پیپر پھاڑ دیں گے، اگلا محرم شروع ہو جائے گا، اگلا اسلامی سال شروع ہو جائے گا، ہم بھول جائیں گے ہم کیا وصل کرتے ہوئے محرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان تمام تاریخوں کو وصل کریں، جوڑیں، اور جوڑنے کے بعد دیکھیں کس طریقے سے اللہ آپ کو اور مجھے تیار کر کے محرم میں اتار رہا ہے۔ ساری کی ساری ولایت کو اللہ نے ذی الحج کے سینے میں جمع کر کے اور پھر مجھے اور آپ کو اتار رہا ہے کہاں پر؟ محرم میں۔ تو کربلا کے مقصد کو اللہ نے ذی الحج میں ہی کلیئر کر دیا کہ کربلا کا حقیقی مرکز اور محور جو ہے وہ دفاع ولایت ہے، دفاع نظام ولایت ہے۔ اور اگر میری عزاداری میں دفاع نظام ولایت نہیں ہے تو حسین کا خیمہ الگ لگا ہوا ہے، میرا خیمہ الگ لگا ہوا ہے، اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں۔